بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت دوئم، سبق نمبر 14، صفحہ نمبر 88 تا 89۔ سبق نمبر 14 میں ہمارے پاس ہے کالی گھٹا، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نسبتاً طویل گفتگو سن کر باہمی ربط کو سمجھ سکیں، تصویری کہانی پر گفتگو کر سکیں، امالہ کو حروف نے کو میں پر کے حوالے سے سمجھ سکیں، موقع کی مناسبت سے تشکر، تہنیت، مبارکباد، انکسار اور تاسف یعنی کہ افسوس کرنا کے کلمات ادا کر سکیں، یعنی کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر انہوں نے کسی کو مبارکباد دینی ہے اور کہاں پر کیسے افسوس کرنا ہے۔ کتاب، کیلنڈر، جدول، ریل گاڑی، بس وغیرہ میں لکھے ہوئے سادہ پیغامات، ہدایات، اشتہارات پڑھ اور سمجھ سکیں۔ سوچ کر بتائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سوچ کر بتانا ہے بارش آپ کو کیسی لگتی ہے اور بارش کے کیا فائدے ہیں۔ تو آپ کو بارش کیسی لگتی ہے؟ بارش سب کو ہی بہت اچھی لگتی ہے اور بچوں کو تو خاص کر بہت پسند ہوتی ہے، کیونکہ بچے بارش میں مزے کرتے ہیں، نہاتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بارش کے کیا فائدے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بارش کے کیا فائدے ہیں؟ جی، تو جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے ہماری فصلوں کو پانی ملتا ہے، فصلیں بہت زیادہ اگتی ہیں جس سے ہمیں خوراک ملتی ہے، اور بارش ہونے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی ہو تو گرمی کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات، یاد رکھنے کی بات ہے کہ بارشوں کی مدد سے فصلیں اگتی ہیں، فصلوں سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں۔ تلفظ سیکھیے۔ گھٹا، می، لہلہانے، عجب، ڈھنگ۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہمیں کچھ اشعار دیے گئے ہیں، تو آئیے ان کی تشریح جان لیتے ہیں۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ اس شعر میں شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں آسمان پر کالی کالی گھٹا اٹھی ہے، یعنی کہ کالے کالے بادل آ گئے ہیں۔ گھٹا، بادل ہے، چاروں طرف چھانے والی گھٹا، اور یہ ایسی گھٹا ہے، ایسے بادل ہیں جو آسمان پر ہر طرف پھیل گئے ہیں۔ ہوا آن کے می جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جاں آ گئی۔ جب آسمان پر کالی گھٹا چھاتی ہے تو ہوا کے ساتھ وہ بادلوں کو اٹھا کے لے آتی ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو جو بے جان مٹی ہوتی ہے، جو سوکھی ہوتی ہے، بالکل خشک ہوتی ہے، وہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے اور اس میں جان آ جاتی ہے۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ تو پیارے بچوں، جب بارش ہوتی ہے تو جو کسانوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے ان کو پانی ملتا ہے تو وہ دوبارہ سے لہلہانے لگتی ہیں، یعنی کہ ہوا میں اڑنے لگتی ہیں، دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، اور کسان اس کی وجہ سے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پیڑ ہوتے ہیں جو سوکھے ہوتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جب بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی ان پر پڑتا ہے، تو چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہوں، پیڑ ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، پھول ہوں یا پتے ہوں، سب کیا ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے مسکرانے لگتے ہیں، دوبارہ سے کھلنے لگتے ہیں، ہر چیز میں جان آ جاتی ہے، ہر چیز خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر پیڑ، ہر پھول، ہر چیز خوبصورت ہونے لگتی ہے، ہر چیز پیاری نظر آنے لگتی ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔
جب دیکھیں بارش نہیں تھی تو ہر طرف اداسی تھی، پیڑ، پھل، پھول، پودے، مٹی، فصلیں سب بے جان تھی۔ لیکن جب بارش ہوئی تو ہر چیز میں جان آ گئی، یعنی کہ پورے کا پورا جنگل، ہر طرف ہریالی ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے ہر چیز خوبصورت ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو اس کی تشریح بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھا بہت شکریہ۔